اشریوں میں مشہور جو فلسفی ہیں ابو الحسن الاشری خود ہیں۔ ابو الحسن الاشری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے معتزلی افکار کے مالک تھے، پھر باقاعدہ تائب ہوئے، غالباً بغداد یا دمشق جس شہر کے بھی وہ ہیں اس مسجد میں انہوں نے آ کر توبہ کی اور کہا کہ میں آج سے معتزلی افکار کا حامی نہیں ہوں۔ تو بہرحال اس کے بعد ان سے ایک سلسلہ فلسفیوں کا شروع ہو گیا جسے کہتے ہیں اشاعرہ، انگریزی میں اشرائٹس کہتے ہیں۔ اشریوں نے دراصل معتزلہ کو جواب دینے کے لیے کہ جو انہوں نے تقدیر جبریہ کے مقابلے میں موقف اختیار کر رکھا تھا اور ہر چیز کو قانون کا تابع بنا دیا تھا اس طرح سے کہ اس تقدیر کے مسئلے کو جو ہے ایک طرح سے مکمل طور پر غیر اسلامی کر دیا تھا، اس وقت اشاعرہ نے یہ کوشش شروع کی کہ قدرت خدا کی جو قدرت ہے، قدرت الہیہ، اس کو وہ اپنے کلام کے ذریعے ثابت کریں۔ تو فلسفہ اور کلام کو تو ہم نہیں چھیڑیں گے، انہوں نے جو سائنس کی اس سلسلے میں، انہوں نے جو میتھمیٹکس اور سائنس کی اور ایسی باتیں کی، ہم صرف اس تک محدود رہیں، اسی میں ہمارے لیے کافی دلچسپی کا سامان بھی ہے۔ ان میں مشہور نام ابو الحسن الاشری کے بعد امام غزالی ہیں، الغزالی، اور امام کیا نام ہے، الغزالی اور عز الدین عبد السلام، اس کے بعد ابن سیوطی، اور پھر سبکی ہیں، ہاں السبکی۔ یہ چند نام ہیں، اور لوگ بھی ہیں لیکن یہ مشہور زیادہ نام ہے، اس لیے میں نے یہ سلائیڈ میں درج کیا۔ ان کے ساتھ 5 پوائنٹس میں نے بنائے ہیں، انہی پر بات ہوگی۔ پوائنٹس کے دوران تھوڑی بات تھوڑی پھیلانی پڑے گی مجھے تو میں پھیلاؤں گا، نہیں تو میں پوائنٹس پڑھ کے سمجھاؤں گا۔ فرسٹ پوائنٹ میں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے افکار ہیں کہ گاڈ کریٹڈ ایوری مومنٹ آف ٹائم اینڈ پارٹیکل آف میٹر۔ تو اشریوں نے یہ کہا ہے کہ جواہر ہوتے ہیں، ٹائم کے جواہر ہوتے ہیں، مکان کے جواہر ہوتے ہیں، مادہ کے جواہر ہوتے ہیں، اور یہ جو جواہر ہوتے ہیں یہ سارے خدا نے پیدا کیے۔ مقصد جو ہے قدرت الہیہ ثابت کرنا ہے۔ تو یہ سارے جو جواہر ہیں یہ خدا اسی لمحے میں پیدا کرتا ہے، ایک لمحے کا ایک جوہر ہوتا ہے، اگلے لمحے میں وہ جوہر موجود نہیں ہوتا، اگلے لمحے کے لیے خدا نیا جوہر پیدا کرتا ہے۔ خدا کی قدرت کو اتنے پلانکین سطح پر، چھوٹے لیول پر آ کر ہر لمحے میں خدا کی جو حکم ہے، امر ہے، اس کا ہوتا ہوا جانا اور اس کا آؤٹ آف نتھنگ، آؤٹ آف دا بلو مشہود ہو کر اس طرح سے کرنا جو تھا، ان کے خیال میں یہ تھا کہ اس سے یہ ثابت ہو جائے گا، اور ہوا بھی ہے، کہ خدا کی قدرت ان اللہ علی کل شیء قدیر جیسی قادر ہے۔ تو اس میں جو دلچسپ پہلو ہے وہ دوسرا پوائنٹ ہے، جب یہ کہتے ہیں the atom cannot endure two instances of time. Instants of time, sorry. The atom cannot endure two instants of time. Instant کا ترجمہ ہے لمحہ، انسٹنٹ انگریزی کا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ ہے لمحہ، سوری لمحہ، لمحہ مومنٹ لمحہ، انسٹنٹ۔ The atom cannot endure two instants of time. یہ بات بڑی مزیدار ہے اور بڑی عجیب ہے کہ جو جوہر ہے وہ وقت کے 2 لمحات میں نہیں رہ سکتا۔ انڈیور کا مطلب ہوتا ہے باقی رہنا، قائم رہنا، زندہ رہنا، سہ سکنا، برداشت کر سکنا۔ بنیادی طور پہ انڈیور کا مطلب ہے، یہ ڈیوریبل والا لفظ لکھے نا، ملٹی فارم بڑا ڈیوریبل ہے، یہ اسی سے انڈیوریبل ہے، یعنی بہت زیادہ برداشت کرنے والا، سہ سکنا بنیادی طور پہ اس کا معنی بنتا ہے۔ تو ایٹم کین ناٹ انڈیور، ایٹم نہیں سہ سکتا ٹو انسٹنٹس آف ٹائم، وقت کے 2 لمحات کو بیک وقت۔ یہ وہی بات ہے جو آئنسٹائن کے شارح روسی مصنف اوسپینسکی نے کی ہے، جس میں روسی مصنف اوسپینسکی نے ابعاد مکانی اور بعد زمانی ان کا تصور قائم کیا ہے۔ اگر ہمیں وہ سمجھ آ جائے کہ ابعاد مکانی اور بعد زمانی کا تصور آئنسٹائن کا کیا ہے، جو کہ اس کے شارح اوسپینسکی نے مزید اپنے انداز میں اپنی مثالوں سے قائم کیا ہے،
تو ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت اشاعرہ کیا کہہ رہے تھے، کیونکہ یہ دونوں اتنی سملر باتیں ہیں کہ جتنا فرق الفارابی اور پیٹرز کے کام میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ اگر کوئی کہے کہ الفارابی کا کچھ نہیں ہے کام، 2 لائنیں ہیں، تو ہم مان لیں گے، اور پیٹرز کا بہت زیادہ کام ہے پیٹر کا، تو ہم مان لیں گے۔ لیکن جب کوئی یہ کہے کہ اشریوں کا کام سٹرنگ تھیوری کے کام سے کم ہے، یا اشریوں کا کام جو ہے وہ آئنسٹائن کی 4th ڈائمنشن کی میتھمیٹکس سے کم ہے، تو پھر ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کا کام ہو سکتا ہے ابھی اس حالت میں بھی جو ماضی میں پڑا ہوا ہے ان سے زیادہ نکلے، اگر اس پر کوئی ریسرچ ہو تو پہلے ہم سمجھیں گے کہ اوسپینسکی جو ایک روسی مصنف ہے، میں اس کو سرچ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ بعد میں آپ کو بھی سرچ کرنے کا خیال آئے انٹرنیٹ پہ۔ اوسپینسکی یہ اوسپینسکی کی شاید ویڈیوز بھی مل جائیں گی۔ یہ میتھمیٹیشین ہے رشین، اور اس کے بارے میں آپ اپنے شوق سے پڑھنا چاہیں تو اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے علامہ اقبال کی دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام پڑھی ہوئی ہے تو اس میں اوسپینسکی کا ذکر ہے اس وقت دوسرے خطبے میں، جب علامہ اقبال یہی ابعاد مکانی اور 4th ڈائمنشن، ٹائم از دا 4th ڈائمنشن کے نظریے پر تنقید کرتے ہیں، جس جگہ پر علامہ اقبال کہ یہ آئنسٹائن کا خیال غلط ہے کہ زمانہ جو ہے وہ مکان کی بعد رابع ہے، تو اس جگہ پر علامہ اقبال نے اوسپینسکی کا حوالہ دیا ہے، آئنسٹائن کا نہیں، کیونکہ آئنسٹائن نے کہیں بھی نہیں لکھا فلسافیکلی، کوئی ایک لائن بھی نہیں لکھی کہ ٹائم از دا 4th ڈائمنشن آف اسپیس۔ وہ تو خود بخود نتیجہ نکلتا ہے، آئنسٹائن نے جو کچھ کیا اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے جو سب نے پھر بعد والوں نے لکھا کہ ٹائم از دا 4th ڈائمنشن آف اسپیس، جنرل تھیوری کا جو نتیجہ نکلتا ہے۔ اسی لیے آئنسٹائن کے شارحین نے اس بات کو پھر ایک فلسافیکل سٹیٹمنٹ کے طور پہ، کنکلوژن کے طور پہ دوبارہ لکھا کہ ٹائم از دا 4th ڈائمنشن آف اسپیس۔ اس بات کے لیے وہ شارح اوسپینسکی سب سے بہتر ہے یہ سمجھانے کے لیے۔ تو آئنسٹائن کی بجائے علامہ اقبال نے جب تنقید کرنا تھی کہ ٹائم از دا 4th ڈائمنشن آف اسپیس غلط بات ہے، تو تنقید کے لیے آئنسٹائن کا تو لکھا کہ نظریہ آئنسٹائن کا ہے، اور آئنسٹائن کا مکان جو ہے، زمانہ جو ہے مکان کا بعد رابع ہے، یہ خیال غلط ہے۔ یہ میں نے ترجمہ بولا جو سید نذیر نیازی کا ہے، دونوں میرے پاس سامنے پڑی ہوئی ہے۔ تو وہ تو نام تو لیا آئنسٹائن کا، لیکن نیچے نام اوسپینسکی کا لکھا کہ جیسا کہ آئنسٹائن کے شارح، یا یہ لفظ وہاں نہیں ہے شارح کا، لیکن جیسا کہ اوسپینسکی نے، روسی مصنف اوسپینسکی نے یہ وضاحت کی ہے اس بات کی، اور پھر اس کی وضاحت پر تنقید کی۔ تو اوسپینسکی کی جو کتاب ہے ٹیریشیم اور گینیوم، بڑی دلچسپ کتاب ہے، لیکن میتھمیٹکس تھوڑی بہت آتی ہو تو وہ پڑھنی چاہیے۔ آپ کے لیے میں پہلی کتاب ریکمینڈ کروں گا، ٹیریشیم اور گینیوم۔ اوسپینسکی کی بعد رابع کی جو تھیری ہے، اوسپینسکی کی تو نہیں ہے، اوسپینسکی نے آئنسٹائن کی تھیری کی میتھمیٹیکل وضاحت کی ہے، وہ سمجھ لیں ویسے بھی بہت ضروری ہے، ہمیں آگے کورس میں دوبارہ پڑھیں گے، لیکن ویسے بھی بہت ضروری ہے، ہمارے کورس کا وہ حصہ ہے، اور اشریوں کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ سیم، لٹرلی وہ فرق نہیں جو الفارابی کا اور پیٹر ہگز کا ہے، لٹرلی سیم ٹو سیم، ورڈ ٹو ورڈ جو ہے وہ ایک ہی بات ہے، جو 1000 سال پہلے اشریوں نے کی ہے اور 1000 سال بعد اوسپینسکی سمجھا رہا ہے آئنسٹائن کی تھیوری سے۔ وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں آئنسٹائن اوسپینسکی کا پرنسپل۔ اس پرنسپل کی بنیاد اس لفظ پر ہے، کین ناٹ کنٹین، کین ناٹ کنٹین، 3 ورڈ۔ اب کہنا کیا ہے؟ A point cannot contain a direction، کیونکہ جو ایک پوائنٹ ہے، نقطہ، can not contain a direction، ہم جانتے ہیں کہ اس میں یہ مجھ سے گول گول نہیں بننا، تو یہ ڈائریکشن بتا رہا ہے۔ ایک صحیح نقطہ جو ہوتا ہے، آپ سمجھیں کہ صحیح نقطہ لگا ہوا ہے، کیونکہ یہ مجھے
बीच में कंप्यूटर की चीजें डिस्टर्ब कर रही है ना, तो आप इसको एक नुक्ता तस्वर करें, कैन नॉट कंटेन अ डायरेक्शन। अब इसमें किसी तरफ की कोई डायरेक्शन हमें नहीं मिल रही कि ये किस तरफ को मूव करना चाहता है, सो ये वाला कैन नॉट कंटेन हमने यूज करना है। A point cannot contain any direction, but a line can contain two directions, right left, जिस तरफ से बनाई गई हो वो वाले दो सिरे, लेकिन उनके ऑपोजिट वो डायरेक्शन कंटेन नहीं कर सकती। लिहाजा एक लाइन जो ये है, इसकी एक डायरेक्शन ये होगी, एक ये होगी। तो अब कैन नॉट कंटेन का फार्मूला इस पे कैसे अप्लाई करें? तो लाइन कैन नॉट कंटेन द डायरेक्शन, वो कौन सी डायरेक्शन है जो लाइन कैन नॉट कंटेन, यानी जो लाइन अपने अंदर पा नहीं सकती, रख नहीं सकती। जाहिर है वो डायरेक्शन है ऊपर की और नीचे की, ये उसमें नहीं है। इस फार्मूले में कैन नॉट कंटेन का लफ्ज इस तरह से इस्तेमाल होगा आगे भी, तो आपने तैयार रहना। तो उस्पेंसी कहता है कि जो एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट में चूंकि किसी सिमत इशारा मौजूद नहीं है हरकत करने का, तो अगर हम उसी पॉइंट की नकलें, नकूल, कापियां किसी एक सिमत में भी जोड़ दें उसी पॉइंट की, ये बात जरूरी है, प्रिंसिपल का हिस्सा है। उसी पॉइंट की नकूल, कापियां किसी एक ही सिमत में जोड़ दें, चाहे एक कापी भी जोड़ दें, सिर्फ एक, मसलन हम एक पॉइंट इसके साथ जोड़ते हैं, तो जब एक पॉइंट इसके साथ हम जोड़ेंगे तो अब हम कह सकते हैं कि बोथ ऑफ देम, दोनों पॉइंट्स जो हैं उनमें एक तरफ डायरेक्शन मौजूद है, यानी ये दरअसल एक छोटी सी लाइन है, ये पॉइंट रहा नहीं है असल में। बोथ पॉइंट का लफ्ज भी गलत बोला मैंने, वो बोलना ही नहीं चाहिए। ये देखें, ये असल में अब पॉइंट रहा ही नहीं है, कहना ये चाहिए था कि जब उसकी नकल उसके साथ उस डायरेक्शन में मिलती है जो डायरेक्शन उसमें नहीं होती, तो अगर उस डायरेक्शन में उसकी नकल मिले या बहुत सी नकलें जुड़े तो एक डायमेंशन पैदा हो जाती है। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन में दो डायरेक्शंस होती है। एक डायमेंशन की निशानी ये है, डायमेंशन की निशानी ये है कि इसमें दो डायरेक्शंस होती है, सिमत 1, सिमत 2। तो अब ये दो डायरेक्शन कोई सी भी हो सकती है, जैसा कि एक लाइन जब बना नुक्ता, तो अगर ये सामने ऐसे जैसे मैंने अभी लकीर लगाई सामने होगा तो हम कहेंगे उसकी लाइन है, और इसलिए डायरेक्शन का नाम बोलेंगे दाएं और बाएं, दाएं और बाएं। अब यहाँ जो अहम बात है वो ये याद रखनी है हमने कि नुक्ते में वो डायरेक्शन नहीं थी और उस डायरेक्शन में उसके नकूल हमने जोड़ी है, प्रिंसिपल है जो हमने याद रखना है। नकूल हमने जोड़ी नुक्ते की तो एक नई डायमेंशन वजूद में आई। जो नुक्ता खुद था वो किस डायमेंशन पर था? जीरो किसी डायमेंशन पर नहीं था, उसको हम कहते हैं 0D। तो नुक्ता खुद था 0D पर, 0 डायमेंशन पर था। लाइन जो थी वो 1D थी, तो जो लाइन है इसको याद रखना है, लाइन है 1D। अच्छा, अब जो यह बात दो तीन जुमले सबके साथ याद रखने जरूरी हैं। जो नुक्ता जो हम कह रहे हैं वो ये कि कैन नॉट कंटेन, डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए वो वाली, जिस डायरेक्शन में हम कापियां जोड़ेंगे वो डायरेक्शन वहां नहीं होनी चाहिए। तो नुक्ते में तो सारी ही नहीं थी, इसलिए हमने नुक्ते में एक डायरेक्शन में उसकी कापियां जोड़ दी, यानी जो नहीं थी उसमें जोड़ दी। तो नुक्ता जो लाइन बनेगा तो वो एक डायमेंशन भी बन जाएगी, और उसमें डायमेंशन की पहचान है कि दो डायरेक्शन होती है। यहाँ तक क्लियर है? अब वो जो चीज हमने बनाई है नुक्ते से वो हम इस खुली फिजा में नहीं बना सकते। यहाँ अगर आप सोचें एक लाइन, तो वो एक रस्सी होगी, वो एक डोरी होगी। डोरी लाइन नहीं है, आप जानते हैं ये बात। सो यहाँ हम नहीं बना सकते, सिंपल। ज्यादा वक्त इस बात पे नहीं लेते। वो जब भी बनाते हैं हम बनाते हैं कागज पर, बोर्ड पर, किसी चीज की बैरूनी सतह पर। वो चीज एक गोल पत्थर हो सकता है, लेकिन उसकी बैरूनी सतह हमेशा क्या होती है? 2 डायमेंशनल होती है, यानी उसकी बैरूनी सतह की शक्ल जो होती है वो एक सरफेस की सी होती है। तो उसकी जो इसमें हथेली को देखता हूँ, ये बैरूनी सतह जो है, इस पर जब हम कुछ बनाते हैं तो वो 1 डायमेंशनल हो सकता है, 0 डायमेंशनल हो सकता है, खुद 2 डायमेंशनल चीज 2 डायमेंशनल सरफेस पर बन सकती है, जैसे कि ये दायरा है, जैसे कि एक मुसल्लस है। लेकिन ये मुसल्लस भी, ये दायरा भी, ये नुक्ता भी, ये लाइन भी, ये यहाँ से उखेड़ कर
इस स्पेस में नहीं छोड़े जा सकते। स्पेस अलग ड्राइंग बोर्ड है, स्पेस भी एक ड्राइंग बोर्ड है जो 3D की ड्राइंगों का बोर्ड है। ये एक ड्राइंग बोर्ड है जो 0D 1D और 2D तक काम आता है। खुद ये बोर्ड 2D की सरफेस है, यानी इसमें ऐसे और ऐसे दो ही रुख हैं और इसमें आगे का रुख नहीं है, वो 3D में होता है। चलिए अब हम यहाँ जहाँ से छोड़ा था वहां से शुरू करते हैं। तो जब नुक्ते के साथ हमने कापियां जोड़ी तो क्या बना, लाइन बन गई, वो एक डायमेंशन है। अब हम ये करेंगे कि हम उस लाइन में देखेंगे कि अब कौन सी डायरेक्शन उसमें नहीं पाई जाती। लाइन में दाएं बाएं की डायरेक्शन पाई जाती है, या जैसे लाइन बनाई जाए ऊपर नीचे भी बनाई जा सकती है। इस वक्त आप इस बात का फहम यूं हासिल करें कि दाएं बाएं वाली को हम सामने रख रहे हैं। तो दाएं बाएं का लफ्ज बोलेंगे, राइट लेफ्ट, उसमें तो ये हरकत तो पाई जाती है, लाइन को इस रुख पे बढ़ाया जा सकता है। जिस रुख पे लाइन को नहीं बढ़ाया जा सकता वो है अप और डाउन। अब ये रुख क्या है, ये रुख नहीं पाया जाता, ये डायरेक्शन लाइन में नहीं पाई जाती। तो लाइन की जो कापियां हैं, ओस्पेंस्की का प्रिंसिपल कापियां जुड़वाएगा हमेशा आखिर तक, 4th डायमेंशन तक। तो लाइन की जो कापियां हैं वो कापियां उस डायरेक्शन में जोड़ेंगे जो डायरेक्शन उसमें नहीं पाई जाती। मसलन ये लाइन है, इसकी एक कापी हमने यहाँ जोड़ दी, एक इसके दरमियान रख देते हैं, एक यहाँ फिर जोड़ दी, जैसे नुक्ते के साथ कापियां जोड़ी थी। अल्टीमेटली ये जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसको मैं डब्बे की शक्ल में ले लेता हूं ताकि बात करनी आसान हो जाए। अल्टीमेटली ये जो शक्ल बन जाएगी इसको हम कहेंगे 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा है कि जो हमारा नुक्ता था वो 0D था, जो हमारी लाइन थी वो 1D थी, और जो हमारी मुस्ततील है या मुरब्बा है या दायरा है या कुछ भी जो मुसल्लस है या आदमी की शक्ल बनी हुई है बोर्ड पर, तो वो अब हो गई हमारी 2D की चीज। हमने देखा कि ये तीनों चीजें ऑब्जेक्ट्स कहेंगे इन्हें हम जानबूझ के, क्योंकि हम ताकि अपने वक्त पे इसको सिमिलैरिटी दे सकें इन ऑब्जेक्ट के साथ जो 3D की दुनिया में पाए जाते हैं और बात समझी जा सके, तो हम इन्हें ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं किस पर बनाए गए हैं, ड्राइंग बोर्ड पर। वो ड्राइंग बोर्ड हमारा हाथ है इस वक्त, वो ड्राइंग बोर्ड क्लास का बोर्ड हो सकता है, दीवार हो सकती है। हम ओस्पेंस्की का प्रिंसिपल समझ रहे हैं। ओस्पेंस्की का प्रिंसिपल ये कहता है कि नुक्ते में जो सिमत नहीं पाई जाती, उस सिमत में नुक्ते की नकलें जोड़ने से लाइन बन जाती है। लाइन में जो सिमतें नहीं पाई जाती, उस सिमत में लाइन की नकलें जोड़ने से 2 बोधी ऑब्जेक्ट बन जाता है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बन जाता है। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में जो सिमत नहीं पाई जाती, उसमें उसी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की कापियां जोड़ने से 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बन जाता है। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में जो सिमत नहीं पाई जाती, उस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की कापियां उसी सिमत में जोड़ने से 4th डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये मैंने अब प्रिंसिपल पहले सारा बोल दिया कि जहां तक हमने समझना है कि वो ये बात कैसे साबित करेगा, वहां तक मैंने बोल भी दिया है ताकि आपके जहन में रहे। अब जो कर चुके हैं अब तक हम, वो ये था कि पहले हमने इस बात को आजमाया कि नुक्ता है और नुक्ते में हम जानते हैं कि किसी सिमत में कोई हरकत नहीं पाई जाती। हमें देखने से इसका सादा तरीका ये है कि नुक्ते को देख के हम गैस करें कि ये किसी सिमत में दौड़ना चाहता है, भागना चाहता है, ये कोई हरकत करना चाहता है। तो हमें नजर आता है कि इसमें कोई सिमत हम नहीं बता सकते। हम उसमें सिमत पैदा कर सकते हैं उसकी सिर्फ एक कापी भी अगर उसके साथ रख लें, जो ही रखेंगे किसी तरफ एक नुक्ता, तो क्या होगा कि वो लाइन की शक्ल बन जाएगी और वो डायमेंशन हो जाएगी 1D। तो नुक्ते के बारे में जब हम उसके साथ एक नुक्ता जोड़ेंगे तो वो लाइन बन जाएगा। अब मैं लगाता ही सिर्फ लाइन हूं तो वो लाइन बन जाएगा। फार्मूला दोहराएंगे कि हम लाइन में जो सिमत नहीं पाई जाती, उस सिमत में लाइन की कापियां जोड़ने से अगली डायमेंशन को देखते हैं कि वो कौन सी है। तो उसमें हम उसकी कापियां जोड़ते हैं, ऐसे ऊपर या नीचे जोड़ सकते हैं, दाएं बाएं हम नहीं जोड़ेंगे। अब ये बज़ाहिर जब कापियां लाइन की जोड़ रहे हैं तो लग रहा है कि सिर्फ मुसल्लस बन रही है, लेकिन आप ऐसा कर लें तो दायरा बन जाएगा ना, कि आप ऐसे कापियां जोड़ें।
میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ذہن میں ایک امیج اگر بن رہا ہے آپ کا کہ لائنیں جوڑی ہیں تو یہ تو صرف مثلث یا مربع بن سکتا ہے، کوئی شیپ بن سکتی ہے، کوئی شیپ. آدمی کی شکل بھی 2D میں جب بنی ہوئی ہوگی تو وہ بھی کیا ہوگی کہ 2D کا کریکٹر کہلائے گی. اور 2D کا کریکٹر جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت سی لائنوں کا مجموعہ ہے. یہ دیکھیں تو یہ اس رخ پہ جڑی ہوئی لائنیں ہیں جو رخ اس میں پایا نہیں جاتا تھا، اس لیے وہ 2D کا آبجیکٹ بن جاتا ہے. جتنے بھی ہم 2D کے کارٹون دیکھتے ہیں ان میں یہ ہماری طرح ریالٹی نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے پینسل سے بنے ہوئے ہوں. شروع زمانے میں جب کارٹون آئے تھے تو پینسل سے ہی بناتا تھا والٹ ڈزنی. انہیں ایک کارٹون کا ہاتھ یہاں پہ ہے، دوسرے کا یہاں پہ، تیسرے کا یہاں پہ، 16 اگر ایسے ہاتھ کاپیاں لگائے گا تو 1 سیکنڈ میں 16 چلیں گی تو ایسے لگے گا ہاتھ گھوم رہا ہے. شروع کے جو مکی ماؤس کے کارٹون ہیں یا دوسرے کارٹون ہیں وہ سارے کاپیاں جڑی ہوئی ہیں ہاتھ کی بنی ہوئی پینسل کی تصویروں، کیونکہ لائن میں ہم جانتے ہیں کہ یہ سمت تو پائی جاتی ہے اور یہ بھی پائی جاتی ہے. ادھر جانا چاہتی ہے نا، انہیں حرکت کی سمت دیکھنی ہے. لائن میں حرکت کرنے کی کون سی سمت نہیں پائی جاتی؟ یہ اوپر نیچے کی نہیں پائی جاتی. جب یہ ہم جوڑ دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے 2D کا آبجیکٹ، کوئی بھی ہو سکتا ہے ایسا آبجیکٹ. اوکے، اب بات آ گئی ہے ذرا مزیدار مرحلے پر 3D اور 4D کی، کہ جو تھا ہمارا بورڈ اس پر پوائنٹ بھی بنایا، لکیر بھی بنائی اور کوئی 2D کا آبجیکٹ مثلث بھی بنائی. اب وہ تو بن گئے بورڈ پر، ان میں سے کسی کو بھی ہم ایسے پکڑ کر کھینچ کر اسپیس میں نہیں چھوڑ سکتے. اگر ہم لائن کو ایسے پکڑ کر چھوڑتے ہیں تو لائن نظر نہیں آئے گی، 2D کی ہے. جو چیز نظر آئے گی لائن کی شکل میں وہ ہمارے سر کا بال ہو سکتا ہے، دھاگا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی تو موٹائی ہوگی. موٹائی کا مطلب ہے کہ ہم اس کی بات نہیں کر رہے، جو یہاں سے اتاری ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اس میں صرف ایکس ایکسس ہے اور وائی ایکس ایکسس ہے اور وائی ایکسس ہے. ایک محاورہ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، جس کا اصطلاحی مفہوم تو اور ہے، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کو وقتی طور پہ اس جگہ سوچیں کہ یہ ایک تصویر ہے، فوٹو ہے، تو فوٹو کے 2 رخ ایسے ہوتے ہیں، جیومیٹریکلی سوچیں کہ ایک ایکس ایکسس کا رخ ہے اس طرف اور ایک وائی ایکسس کا رخ ہے اس طرف. یہ 2D کی چیز ہے فوٹو. تو تصویر کا تیسرا رخ نہیں ہوتا، عبوری خط اس میں نہیں ہوتا. افقی خط ہے، عمودی خط ہے، لیکن آنکھ سے نکلتا ہوا خط نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھیں کہ جب ایسے ہم کرتے ہیں 2 پینوں کو تو یہ بنا رہا ہے وائی ایکسس، یہ بنا رہا ہے ایکس ایکسس. یہ وہی تصویر کا خط ہے، بورڈ کا خط ہے جو ہمیں ڈرائنگ بورڈ کی بات کر رہے تھے. لیکن اس میں یہ خط نہیں ہے، یہ خط جو آنکھ سے جا رہا ہے آپ کی طرف، میری طرف آ رہا ہے. کہتے ہیں، سائنس کہتی ہے کہ جانوروں میں تو ویژن ہی نہیں ہے 3D کا. بکری کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ آگے کا فاصلہ ہے. اس کے لیے کائنات صرف 2D کی ہے. بکری کو یہ کائنات ایک سینما اسکرین کی طرح سے نظر آتی ہے. اس بات کا اگر مشاہدہ کرنا ہو کہ کیا یہ بات سچ ہے تو آپ ایک تجربہ کر سکتے ہیں کہ کسی ایسے اونچے چبوترے پر یا پھٹے پر یا چارپائی پر ایسی جگہ پہ آپ گھاس رکھیں کہ اگر سامنے سے بکری آئے تو اس کو اس گھاس کے لیے گھوم کے آنا پڑے. اس جو درمیان میں جو فاصلہ ہے جس کو ہم زیڈ ایکسس کہہ رہے ہیں، جو ابھی ہم کہیں گے کہ تیسرے رخ پہ ہم نے جوڑنی ہے کاپیاں، وہ والا فاصلہ جو زیڈ ایکسس ہے. بکری جو ہے سامنے سے اگر آئے تو وہ ایسے گھوم کر پیچھے سے، جیسے بندر آ جائے گا پیچھے سے کھانے کے لیے، ہیومن آ جائے گا پیچھے سے لینے کے لیے، لیکن بکری جو ہے وہ سامنے سے آئے گی اور سامنے ٹکرا کے زور لگائے گی. اس کے لیے وہ تصویر ہے اور اس کو سبز رنگ نظر آ رہا ہے. اس کو یہ گیپ محسوس نہیں ہوتا کہ میرے اور گھاس کے درمیان جو گیپ ہے، اس کو کہتے ہیں زیڈ ایکسس. زیڈ ایکسس ہماری آنکھوں کا کرشمہ ہے. زیڈ ایکسس حقیقی دنیا میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس بات کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. زیڈ ایکسس ہماری آنکھوں کا کرشمہ اس لیے ہے کہ ہماری آنکھ کے جو ریٹنا پر جو پردہ ہماری آنکھ پر بنتا ہے وہ تصویر بناتا ہے 2D کی. جو امیج باہر ہے وہ 2D کا یا 3D کا ہم نہیں جانتے، بٹ اس امیج کی جو تصویر ہے وہ ہماری ظاہر 3D کا ہے، ہم نہیں جانتے، مجھے نہیں کہنا چاہیے، سائنس پڑھا رہا ہوں. تو باہر جو ہے ہم جانتے ہیں میٹیریل ہے، لیکن وہ 3D کا جو آبجیکٹ ہے وہ جو اپنی امیج بنا رہا ہے ہمارے ریٹنا پہ، پردے بصارت پہ، وہ 2D کا ہے. اس لیے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ دنیا ریئل میں 3D کی ہے، سہ بودی ہے. لیکن
ہمارا دماغ جو ہے وہ اس کی مینٹل فیکلٹی یہ ہے، جیسے بکری کے پاس نہیں ہے، اس کی مینٹل فیکلٹی یہ ہے کہ وہ چیزوں کو 3D کا ایکسس ڈال کے دیکھتا ہے، اس میں زیڈ ایکسس ڈال کے دیکھتا ہے۔ تو یہ ہو جائے گا فلسفہ اگر اس پہ میں نے مزید بات کی تو۔ واپس چلتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آ گیا تھا 2D کا آبجیکٹ بورڈ پہ بنا ہوا، وہ ایک کاغذ کی طرح سے لے لیں وقتی طور پہ سمجھنے کے لیے۔ ایک کاغذ میں نے فرض کریں ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، بیٹا ایک کاغذ دینا مجھے، ایک کاغذ میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ یہ میں بار بار کہہ رہا تھا نا ایسے اتارا نہیں جا سکتا، اتارا نہیں جا سکتا، مجبوری میں آپ سمجھ لیں کہ میں نے اتارا ہے تاکہ آپ کو میں لیکچر دے سکوں، اگلا حصہ بتا سکوں کاپیاں جوڑنے کا۔ تو وہ کاغذ میں نے یہ اتارا ہے اور اب میرے ہاتھ میں ہے۔ ویسے تو کاغذ کی تھوڑی سی موٹائی ہوتی ہے زیڈ ایکسس پر، تو اس کو اگنور کرتے ہیں وقتی طور پر۔ اب جو کاغذ میرے ہاتھ میں ہے اس کو سمجھیں کہ یہ وہ 2D کا جو بن گیا تھا، لائنوں کو نیچے سے جوڑتے ہوئے اس رخ پر جو اس میں نہیں پایا جاتا تھا، جو 2D کا آبجیکٹ بن گیا تھا، اسے ہم کہیں گے یہ اب سرفیس ہے، سطح ہے، یہ سطح بن گئی ہے، یہ اب سرفیس ہے۔ تو جو سرفیس ہے اس میں جو رخ نہیں پایا جاتا وہ کون سا ہے؟ اس میں جو رخ پائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں، اس طرف، اوپر اور نیچے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ 2D کا ہے، یہ تصویر ہے، تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو حرکت کرنے کا، مزید کاغذ کے بڑا ہونے کا جو شوق اس میں پایا جاتا ہے وہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے یا اوپر ہے یا نیچے ہے۔ جو سمت اس میں اوسپینسکی کے پرنسپل کے مطابق نہیں پائی جاتی وہ آگے ہے اور پیچھے ہے۔ اس کو پھر ہم اسی پرنسپل کی روح سے کاپیوں کے ذریعے بنائیں گے۔ تو ہم ایسا ہی کاغذ ایک اور لیں گے، کئی اور لیں گے، اور ان کاغذوں کو جب ہم ایسے 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 کر کے جوڑیں گے تو یہ موٹا ہو جائے گا، کتاب کی شکل ہو جائے گی۔ تب ہم اس کو بورڈ پہ نہیں لگا سکتے، کتاب بورڈ پہ نہیں بنتی، بورڈ پہ اس کا ایلوژن بنتا ہے، دھوکہ بنتا ہے۔ اصلی کتاب بورڈ پہ نہیں بنتی، جگ بورڈ پہ نہیں بنتا، یہ پین بورڈ پہ نہیں بنتا، یہ اصلی 3D کی چیزیں ہیں۔ تو جیسا ڈرائنگ بورڈ 2D کی، 0D کی اور 1D کی چیزوں کے لیے تھا، ایسا ہی ڈرائنگ بورڈ چاہیے 3D کی چیزوں کے لیے۔ تو 3D کی چیزوں کی جو ڈرائنگ بورڈ ہے وہ یہ یونیورس ہے، یہ کمرہ ہے، آپ کا کمرہ ہے، اس میں پڑی ہوئی ہے 3D کی چیزیں۔ یہ ایسے سمجھ لیں جیسے ایک بورڈ پر 2D کی چیزیں بنا رہے تھے تو بورڈ اس کا ڈرائنگ بورڈ تھا، ایسے ہی یہ کمرہ ایک ڈرائنگ بورڈ ہے، یہ 3D کا ڈرائنگ بورڈ ہے۔ اور اس میں ہم جو چیزیں بنا رہے ہیں، صوفہ بنا رہے ہیں، اس میں میز بنا رہے ہیں، یہ چیزیں 3D کی ڈرائنگ ہیں، اور ان میں ہم نے کاپیاں جوڑ دی ہیں 2D کے ساتھ، اور اس رخ پر جوڑ دی ہے جو 2D میں نہیں پایا جاتا۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد، یہاں تک پہنچنے تک ہر کسی کو یہ سمجھ آتا ہے، لیکن اس سے آگے بہت کم لوگوں کو یہ سمجھ آتا ہے۔ میں اپنے ان لیکچرز میں کبھی آپ سے یوں نہیں کہتا کہ پوری توجہ اپنی میری طرف لگائیں۔ یہ جو چوتھا بتانے لگا ہوں میں کہ جو 3D کا آبجیکٹ ہے، جو 3D کا آبجیکٹ ہے، اس آبجیکٹ میں نہیں پائی جاتی کون سی سمت۔ پہلے تو یہ اندازہ لگانا ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں ہر سمت میں حرکت پائی جاتی ہے۔ 3D کا آبجیکٹ 3D کے ڈرائنگ بورڈ میں ہے، کمرے میں، کمرہ 3D کی سپیس ہے۔ 3D کی سپیس کا مطلب ہے ایکس ایکسس، وائی ایکسس، ایکس ایکسس اور زیڈ ایکسس، اور مابین ان تمام ایکسس کے اس کی حرکت ممکن ہے۔ تو ایسی کون سی جو پایا جاتا کا لفظ ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ حرکت نظر نہیں آتی، اپیرنٹلی نظر نہیں آتی، یعنی آنکھوں کو نظر نہیں آتی، ہماری آنکھوں کو پایا جاتا کا یہی مطلب ہے۔ کیونکہ جب ہم نے لائنیں جوڑ دی تھی تو حرکت اس میں لائنیں ڈال کر پیدا کر دی تھی ہم نے، تو نظر آ گئی تھی اور وہ 2D بن گئی تھی، یا نقطے سے نقطے جوڑ دیے تھے۔ جب نقطہ اکیلا تھا تو نظر نہیں آ رہی تھی، جب لائن اکیلی تھی تو اوپر نیچے والی حرکت نظر نہیں آ رہی تھی، جب 2D کا آبجیکٹ اکیلا تھا تو ادھر کی حرکت نظر نہیں آ رہی تھی، جب اس کے ساتھ اس کی کاپیاں جوڑی تو آئی۔ تو اب بھی 3D کا آبجیکٹ جو ہے اکیلا ہے تو اس کے کوئی حرکت ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی ہم ڈھونڈیں، نظر نہیں آنی چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ وہ حرکت اس میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ تو اس میں کس سمت میں حرکت نظر نہیں آتی؟ اس میں تو نظر آتی ہے، اس میں تو ہر سمت میں حرکت نظر آتی ہے، اور ہماری شرط یہ ہے کہ وہ سمت اس میں دکھنی ہے جس میں حرکت نظر نہیں آ رہی۔ آپ دیکھیے، اگر آپ غور کریں تو ایک سمت اور ہے جس میں ہمارا 3D کا آبجیکٹ اپنی کاپیاں جوڑ رہا ہے، اور ان کاپیوں کو یہ خود جوڑ رہا ہے، ہم دیکھ نہیں پا رہے کیونکہ ہمارا ویژن اس کا عادی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں گے اگر آپ کی توجہ پوری طرح سے ہے تو۔
اس کی کاپیاں جڑ رہی ہیں ایک نئی ڈائریکشن، ایک اور ڈائریکشن میں، جس کا نام ہے ٹائم. ٹائم از دا فورتھ ڈائمینشن. کیسی جڑ رہی ہیں کاپیاں؟ جو سیکنڈ کا کوئی باریک سا حصہ ذہن میں سوچ لیں، بہت چھوٹا باریک سا حصہ، سیکنڈ سے بھی کم، اس میں اس کی پہلی کاپی جڑی، اور جب دوسرا سیکنڈ آیا گھڑی کا تو جو اس کی پہلی کاپی تھی وہ فنا ہو گئی، اور جب دوسرا سیکنڈ آیا تو اس کی جو پچھلی کاپی تھی، یعنی جو یہ خود تھا، وہ فنا اصل میں نہیں ہوا بلکہ اگلے سیکنڈ میں آ گیا. یعنی میں نے سمجھانے کے لیے فنا بولا تھا، تو آپ فنا بول سکتے ہیں بالکل. دوسرے میں نیا پیدا ہو گیا، یہ شاعرہ کا الفاظ ہوں گے، لیکن ہم اسپینسکی تک رہتے ہیں جب اس کو سمجھ رہے ہیں. تو جب اس کی پہلی کاپی سیکنڈ کے 10 ٹکڑے کر لیں، پہلے سیکنڈ کے 10ویں ٹکڑے میں، پہلے سیکنڈ کے پہلے ٹکڑے میں اس کی ایک کاپی پیدا ہوئی، اگلے سیکنڈ میں وہ منتقل ہوئی ٹائم کی ڈائریکشن پر، پیچھے سے غائب ہو گئی، اس سے اگلے میں، اس سے اگلے میں، اس سے اگلے میں منتقل ہوئی، اور یہ ٹائم میں سفر کرنے لگا. اور اس وقت بھی 2 ڈائریکشن ہی ہوں گی، جیسے دائیں اور بائیں ہوتا ہے، جیسے اوپر اور نیچے ہوتا ہے، جیسے آگے اور پیچھے ہوتا ہے، ویسے ہی ٹائم میں فارورڈ اور بیکورڈ ہو سکتا ہے، یا ماضی اور مستقبل ہو سکتا ہے. کوئی بھی جو ڈیوریشن ہے اس کے 2 سرے ہوں گے، کوئی سا بھی ڈیوریشن. ابھی یہ ماؤس یہاں میں نے پکڑے رکھا اتنی دیر، یہ ایک ڈیوریشن تھا. اس ڈیوریشن کا جو خط ہے، اس خط پر یہ 3D کا آبجیکٹ اپنی کاپیاں جوڑتا ہوا آ رہا ہے، وہاں موجود ہے وہ. اس بات کے لیے سوال بے شک کر لیں، لیکن مجھے پہلے اس کے ساتھ اشاعرہ کی بات جوڑنے دیں. اشاعرہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح نقطوں کے ساتھ ہم نے جب نقطے جوڑے تو پچھلے نقطے مٹائے ہی نہیں ہیں، تب لائن بنی. لائنوں کے ساتھ جب ہم نے لائنیں جوڑی تو پچھلی لائنیں مٹائی نہیں ہیں، تب 2D کا آبجیکٹ بنا ہے. 2D کے آبجیکٹ کے ساتھ جب 2D کے آبجیکٹ جوڑے تو پچھلے کاغذ پھاڑے نہیں ہیں، مٹائے نہیں ہیں، تب 3D کا آبجیکٹ بنا ہے. تو اب ایسا کیوں ہے کہ 3D کا آبجیکٹ ایک لائن میں جڑتا جا رہا ہے اور پچھلے آبجیکٹ غائب ہیں؟ اشاعرہ کہتے تھے غائب نہیں ہے، وہ فنا ہو گئے، اور جو اگلا مومنٹ ہے، اگلا جو لمحہ ہے، اس میں دوبارہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہو گئے ہیں. پھر اس سے اگلے لمحے میں دوبارہ پیدا ہوں گے اور پچھلے والا فنا ہو جائے گا، پھر اس سے اگلے لمحے پھر پیدا ہوں گے اور پچھلے والا فنا ہو جائے گا. تو اشاعرہ مانتے تھے کہ اگر کوئی عمارت وہ سیدھا ہو گئی ہے، کھنڈر ہیں اس کے، تو اس عمارت میں وقت کے لمحات کم ہو گئے ہیں، جس نے زیادہ تھے اس میں. یہ تھوڑی پیچیدہ ہو جائے گی، میتھمیٹیکل ہو جائے گی، کچھ مجھے بھی کنفیوژن ہو جائے گا، سمجھا نہیں پاؤں گا، لیکن اس میں سستی آ گئی ہے، وقت کے لمحات کم ہو گئے ہیں اس حد تک. فی الحال ذہن جواہر وقت کے جواہر زمان کے جواہر اس میں کم ہو گئے ہیں. اب آپ اس بارے میں رک کر سوال کر سکتے ہیں تاکہ ہم اگلا بعد میں پڑھیں کہ کیا اوسپینسکی سمجھ میں آیا، اور اگر اوسپینسکی سمجھ میں آیا تو کیا شاعرہ کا یہ جملہ جو دوسرا جملہ ہے جس نے ہمارے پاؤں جکڑ لیے تھے اور جس ایک جملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1 گھنٹے کا لیکچر دینا پڑا، یہ جملہ کیا سمجھ میں آیا؟ The atom cannot endure 2 instants of time. 2 لمحات میں ایک مادی ذرہ نہیں رہ سکتا، ہر نئے لمحے میں نیا پیدا ہو جاتا ہے، پچھلے میں فنا ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ جو اسپینسکی نے کہی ہے کہ ایک پلانکین فریم میں ایک 3D کا آبجیکٹ رہتا ہے، اگلے پلانکین فریم میں وہ نہیں ہوتا، یعنی اگلے پلانکین فریم میں وہ چلا جاتا ہے جب، تو پچھلے والا باقی نہیں رہتا. یہ ہمارے دور کی سائنس ہے، اور پوری کائنات کی فیبرک کے بارے میں ہے کہ ساری کائنات ایسے بنی ہوئی ہے اور یا ایسے بن رہی ہے، ابھی تک بن رہی ہے. اور یہ 1000 سال پہلے ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو اشاعرہ نے کی ہے. میں ہمیشہ اس بات کو لے کے گھنٹوں بولتا ہوں، میری طبیعت نہال ہو جاتی ہے سوچ کے کہ بہت زیادہ ٹائم کا گیپ ہے اور بہت بالکل سملر اور ایک جیسی بات ہے.